یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی ایک سرداری کا مقام دیا ہوا تھا، اس لیے کہ ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سردار تھے، ان کی بہت زیادہ اہمیت تھی، معاشرے میں ان کو ایک سردار کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سردار کا بیٹا بھی سردار ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے وصف اور خصوصیت باپ کی وجہ سے بیٹے کو مل جاتی ہیں، اور یہ بات ان کو حاصل ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رشتہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ وہ آپ کے سالے کہلاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ساری امت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المومنین کے لقب سے جانتی ہے۔ خال المومنین کیوں؟ خال المومنین اس وجہ سے کہ آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ مطہرہ پوری امت کی ماں ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت کے ماموں لگے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کاتب وحی کا لقب بھی ان کو ملا ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دوسرے حضرات کو کوئی نہ کوئی خصوصیت کسی نہ کسی اعزاز سے نوازا، جیسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت کے لقب سے نوازا، فاروق اعظم کو عدالت کے لفظ سے نوازا، عدالت کے لقب سے، اور عثمان ذو النورین کو شرم و حیا کا اعزاز اس طور پر وہ امت کے سامنے آئے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے متعلق حیدر کرار کہا جاتا ہے، جس کے لیے شیر خدا کہا جاتا ہے، تو یہ جیسے اعزازات، جیسی خصوصیتیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو عطا کی ہیں، ان حضرات کو ملی ہیں، تو پوری امت ان القاب کی وجہ سے ان کو مخاطب کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں کہ بس سن لیا کہہ دیا۔ کاتب وحی ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ وحی کا کاتب کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل
قرآن کریم کی آیات مبارکہ لے کر آتے تو ان آیات کو لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور کاتبان وحی اور بھی تعداد میں تھے، لیکن امت کے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چھٹا نمبر ہے کہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی یعنی کہ قرآن لکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو کچھ لکھواتے وہ لکھا کرتے تھے، آپ کے خطوط کو لکھا کرتے تھے۔ آپ کے خطوط لکھنے والے اور بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس شخصیت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو لکھا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شان، معمولی اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کوئی کام ایسے نہیں کرتا جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ نبی اس قسم کا کام جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کی وحی پر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی بولتا ہے تو اللہ کے کہنے پر، نبی کچھ کرتا ہے تو اللہ کے بتانے پر اور کہنے پر۔ تو یہ اعتماد کی ایک جھلک ہے کہ اتنا بڑا اعزاز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کر دیا، اور اپنا یہ کام کرنے کے لیے ان کو بھی منتخب فرما لیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری یہ سمجھیے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس کائنات میں نبیوں کو چھوڑ کر صحابیت سے بڑھ کر کوئی اور مقام ہے؟ صحابیت سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں۔ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اور عظمت نہ بھی حاصل ہوتی، کوئی اور مقام نہ بھی حاصل ہوتا، تو ان کے لیے یہی ایک شرف، یہی ایک مقام، یہی ایک عظمت اتنی بھاری ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس وقت سے لے کے آج تک سارے کتب، ابدال، غوث، ولی، عبادت کرنے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ ساری کی ساری کائنات مل جائے تو صحابی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے اس چند لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی سارے لوگوں کی عبادتیں، کہ جب وہ تھوڑا سا وقت لے کے، تھوڑا سا لمحات لے کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھتے تھے۔ ساری دنیا کی نظریں ان شخصیات کی نظروں پر قربان کی جا سکتی ہیں کہ جو نظر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی تھی، جن کے کانوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنا، جو نماز پڑھتے تھے تو نبی کے پیچھے، جو زیارت کرتے تھے تو نبی کی، جو کام کرتے تھے تو نبی کے کہنے پہ،
تو صحابیت اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ پوری کائنات میں اس سے بڑا مقام اور کوئی نہیں۔ اور پھر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، کائنات میں دو جماعتیں بھیجیں یا بنائیں۔ ایک نبیوں کی جماعت، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ان نبیوں کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ کن میں سے چنا ہے؟ انسانوں کی تعداد آج اربوں نہیں، خربوں میں نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس کائنات میں آنے والے انسانوں کی تعداد کو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے کے سارے انسانوں سے ان نبیوں کو چنا ہے، ان نبیوں کو منتخب فرمایا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے نبی نہیں بنا جا سکتا۔ اگر کسی شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں عبادت کروں، چلے کاٹوں، ذکر و اذکار کروں، صدقہ خیرات دوں، اور بھی اس قسم کی جتنی عبادات ہیں وہ کروں، اور دل کے اندر یہ خواہش ہو کہ میں نبی بن جاؤں، آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص نبی بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ نبوت اللہ کا براہ راست انتخاب ہے، اللہ نے ان حضرات کو چنا ہے، ان کو منتخب فرمایا ہے۔ تو بات آپ کے سامنے یہ آ گئی کہ نبیوں کو چنا جاتا ہے، یہ ایک طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات، یہ شخصیات، ان کو بھی اللہ تعالی نے چنا ہے۔ آپ کے سامنے بات نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے صدیق اکبر کا انتخاب کیا ہے، فاروق اعظم کا انتخاب کیا ہے، عثمان کا انتخاب کیا ہے، علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا ہے، طلحہ زبیر کا انتخاب کیا ہے، سعد اور سعید کا انتخاب کیا ہے، عبد الرحمن کا انتخاب کیا ہے، ابو عبیدہ کا انتخاب کیا ہے، ہر صحابی کا انتخاب کیا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحابی بنانا تھا، صحابیت کا مقام دینا تھا، اللہ نے ان کو بھی یہ مقام عطا کر دیا، اس مقام سے نواز دیا، یہ عظمت دے دی۔ اب سارے کے سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی محنت اور اپنی ریاضت سے کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، یا بن سکتا ہے؟ بولیے نا آپ اونچی آواز سے، نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے نبیوں کو بھی چنا اور صحابہ کو بھی چنا۔ ہمارا عقیدہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبوت کا دروازہ بند ہے۔ جیسے نبوت کا دروازہ بند ہے، بالکل اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور صحابی بن سکتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آپ کی آئی کہ صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ان صحابہ میں ایک نام حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور قرآن کو جب کھولا جاتا ہے نا تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے ان حضرات کی شان کو کیسے
بیان فرمایا ہے، کیسے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس 14ویں یا 15ویں صدی میں بیٹھ کر صحابہ کرام پہ نکتہ چینی کریں، صحابہ کرام پہ کوئی بات لکھیں یا کوئی بات کہیں۔ اللہ نے کوئی ہمیں یہ منصب سے نہیں نوازا، ہمیں جج نہیں بنایا، ہمیں فیصل مقرر نہیں کیا، اور بہت بڑا بدبخت ہے وہ کائنات میں کہ جو اس زمین پر بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ یہ صحابہ نے کیا، وہ صحابہ نے کیا، یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ہمیں یہ حق اللہ نے دیا ہے؟ نہیں دیا۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ ہر ایک شخص پہ اعتراض ہو سکتا ہے، ہر ایک شخص پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ تنقید سے پاک شخصیات ہیں، اور جن کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان کریں، ہمیں کیا حق ہے؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ سارے صحابہ سے اللہ نے اچھے اجر کا وعدہ فرمایا، اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ طبقات جو اللہ نے بنائے ہیں، وہ جو درجات، جو فضیلت جس کو ملی وہ اس کا حصہ تھا، اس کو مل گئی۔ لیکن لفظ صحابیت میں، صحابیت ایک لفظ ہے نا کہ فلاں شخص نبی کا صحابی ہے، فضائل، اعزازات، خصوصیات یہ بعد میں ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور اسی طرح وہ شخص، وہ فرزند، وہ شخصیت کہ جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اللہ نے اس کے پہلے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیے، اور وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قاتل آپ جانتے ہیں کہ وحشی تھا، اور یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، غزوہ احد کے واقعے کو آپ پڑھیے پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیا خیال ہے؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رضی اللہ عنہ ہے، رضی اللہ عنہ اس شخصیت کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ صحابیت میں سب برابر ہیں، درجات اپنے اپنے ہیں۔ ہمارا نظریہ بھی یہ ہے کہ ابو بکر کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، ان کے بعد فاروق اعظم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے بعد عثمان ذو النورین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر عشرہ مبشرہ میں جو اور 6 شخصیات ہیں، پوری کائنات میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور پھر بدر والے ہیں، ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، پھر احد والے ہیں، ان کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، پھر خندق والے ہیں، بیعت رضوان والے ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ درجات اللہ نے بنائے ہیں۔ درجات کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ جس کے حصے میں جو آیا اللہ نے اس کو وہ درجہ عطا کیا۔ لیکن چاہے کوئی ایمان فتح مکہ سے پہلے لایا، چاہے کوئی ایمان فتح مکہ کے بعد لایا، اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے، اور بے حساب اجر کا وعدہ کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی شخصیات
وہ عظیم شخصیات ہیں کہ اللہ بھی ان کے متعلق کہتا ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ان کی عظمتوں کو سرا رہی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم انسان ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے، آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی لڑائی نہیں ہو سکتی؟ بتائیں نا آپ، دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات طے ہے، ہمیں کسی تاریخی حوالے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر صحابہ کرام پہ کوئی تاریخ بھونکتی ہے، چیختی ہے، ہم اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا ان کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اور پھر دیکھا جائے گا محمد الرسول اللہ کا فرمان ان کے لیے کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ صحابہ کی صفت ہے، صحابہ کی خصوصیت ہے، صحابہ کے اوصاف ہیں کہ جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ ہاں، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ اور یہی آپ دیکھیے، ذرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیے کہ انہوں نے کفر کے ساتھ اور اس وقت کے کافروں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ میرے پاس وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ان کے کردار پر بات ہوگی۔ پھر ہمارے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کھل کر سامنے آئے گا۔ آج لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں، اگر ان کی اس قسم کی کوئی اجتہادی لڑائی ہوئی ہے تو وہ ان کا معاملہ تھا، اور پھر اس کے بعد صلح ہوئی یا نہیں ہوئی، اور ساری قوم جانتی ہے، ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ اس لڑائی کے بعد صلح ہوئی ہے۔ تو اس صلح کو بیان کرنا چاہیے تو لڑائی کے قصے بیان کرنے چاہیے۔ بتائیں نا آپ، جب دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے، آج بھائی نہیں لڑتے، لڑنے کے بعد پنچایت والے یا کوئی علاقے کا بڑا چودھری یا سردار دونوں بھائیوں کی صلح کرا دیتا ہے۔ جو بھائی پہلے لڑے تھے اب وہ دونوں اکٹھے ہو چکے، اور چار آج کے بھائی ہوں، آپس کے اندر ان کی چپکڑش ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، دنیا ہے۔ لیکن جب ان چاروں کی طرف کوئی غیر دیکھتا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ چار کٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ اپنے دشمن کے بارے میں متفق ہیں، اور یہی وجہ ہے اس وقت اس نے کہا کہ میں موقع کو غنیمت سمجھ کر، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرتا ہوں۔ روم کے بادشاہ نے کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے بادشاہ کو کیا جواب دیا؟ ہمارا آپس میں جو اختلاف ہے ٹھیک ہے، فرمایا کہ یاد رکھ، اگر تیری آنکھ علی کی طرف اٹھے اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا۔ علی کا سب سے پہلا سب سے بڑا سپاہی میں امیر معاویہ بنوں گا۔ اور کیا کہا، لکھا کیا کہا؟ فرمایا او رومی کتے، یہ اس وقت اس حکمران کی طاقت ہے اور جذبہ۔ تمہیں کیا پتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کس شان کی مالک، کس عظمت کی مالک ہے؟
क्या खिदमात हैं उनकी। 40 साल ज़िंदगी, 20 साल के बाद आदमी, 20 साल चलो 16 साल 17 18 20 साल के ऊपर आदमी जवान होता है, फिर इस 20 साल के बाद 40 साल और लगाओ, 60 साल 60-70 साल ही तो ज़िंदगी होती। इस शख्सियत ने 40 साल रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबीन की खिदमत की है। 20 साल तकरीबन अपने पहले हज़रत फ़ारूक आज़म के ज़माना में, हज़रत उस्मान के ज़माना में, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में इनकी पूरा 20 साल खिदमत है इस्लाम के लिए। और हमारी नज़र आज टिकती है तो एक वाक़े पे टिकती है, सिफ़ीन पे जाके टिक जाती है। हर एक चीज़ पर हमने पानी फेर दिया। और फिर जब दो मुसलमानों गिरोह के दरमियान, दो जमातों के दरमियान सुलह हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुफर के दांत खट्टे किए हैं। पूरे 20 साल काफर कामते रहे, पूरा कुफर रूम की ताकत कामती रही। उनको पता था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठा है, जीता जागता है। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है, सबसे पहले इस्लाम, सबसे पहले इस्लाम। आज कोई वाक़या रखता है, कोई ऐसा बदबख्त इनकी खामी निकालता है, कोई तारीख़ हमारे सामने किसी किताब के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है तो आप उसका कान पकड़ कर पीछे ले जाइए कि क्या इस शख्सियत ने इस्लाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कबूल किया था या रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में? बोलिए ना आप। हुजूर के ज़माने में, हुजूर के ज़माने में किया है तो कितनी खिदमत है इनकी, क्या कारनामे हैं, कोई हमारे सामने नहीं रखता, कोई बयान नहीं करता। इन्होंने कितना अरसा हुजूर की खिदमत में गुजारा, कितना दौर गुजारा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, उस दौर में इनकी क्या खिदमत हैं। फिर फ़ारूक आज़म का दौर आया, उसमें इनकी क्या खिदमत हैं। फिर उस्मान का दौर आया, उसमें क्या खिदमत हैं। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया, उनमें इस शख्सियत की क्या खिदमत हैं। और फिर अपना दौर आया, उसके अंदर इसकी खिदमत क्या है। और ये खिदमत इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान की जाएंगी। मेरा ख्याल है वक्त काफ़ी हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सहाबा किराम को कदर की निगाह से देखने की तौफीक अता फरमाए।